ईरान ने इसराइल के बेन गोरियन एयरपोर्ट पर भी मिसाइलों की बारिश कर दी। सिवाय चंद मिसाइल रोकने के इसराइल का दिफाई निजाम नकारा रहा, सायरन की आवाजें गूंजती रहीं। ईरानी मीडिया की जानिब से जारी करदा वीडियो में यके बाद दीगरे मिसाइलों को एयरपोर्ट पर गिरते देखा गया, जिनसे धमाकों की आवाजें बुलंद हो रही हैं और आग के शोले फैल रहे हैं। उधर लेबनान से मिसाइल हमले में इसराइली फौज का कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह हो गया, जबकि हमले में 2 इसराइली जख्मी हो गए। दूसरी जानिब पासदाराने इनकलाब ने कुवैत में अमरीकी अड्डे को निशाना बनाने का दावा किया है। अमरीकी अफवाज ने अबनाए हरमस के करीब बारूदी सुरंगें बिछाने वाली 16 ईरानी कश्तियां तबाह कर दी। अमरीकी सेंट्रल कमांड का दावा। सेंटकॉम का कहना है कि अमरीकी फोर्सेस ईरानी हुकूमत की समुद्री ताकत कम कर रही है। जहाज रानी और आलमी बहरी सलामती की हिफाजत जारी रहेगी। अमरीकी न्यूज टीवी चैनल ने दावा किया है कि ईरान ने आबनाए हुर्मस में बारूदी सुरंगें बिछाना शुरू कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से लाइल्मी का इजहार। रिपोर्ट के मुताबिक इब्तदाई तौर पर ईरानी फोर्सेज ने दर्जनों बारूदी सुरंगें समुद्र में नस्ब की हैं। उस पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें अभी तक आबनाए हुर्मस में बारूदी सुरंगें बिछाने से मुतालिक कोई हतमी रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई। उन्होंने खबरदार किया कि अगर ईरान ने वाकई सुरंगें बिछाई हैं तो अमरीका उन्हें फौरी तौर पर हटा देगा। सख्त लहजे में कहा कि अगर ईरान ने बारूदी सुरंगें नस्ब की हैं तो उन्हें नहीं हटाया तो उसके संगीन नताइज होंगे। उनका कहना था कि ऐसी सूरत में ईरान को ऐसी सतह के नताइज का सामना करना पड़ सकता है जो उसने पहले कभी नहीं देखे होंगे। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि अगर ईरान ने सुरंगें बिछाने के बाद उन्हें खुद ही हटा दिया तो ये कशीदगी कम करने की सिमत में जाएगा। पेंटागन के चीफ तर्जुमान के मुताबिक ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के आगाज से लेकर अब तक मुसलसल हमलों के दौरान 6 अमरीकी फौजियों की हलाकत के अलावा अमरीकी सर्विस मेंबर्स भी जख्मी हुए हैं, जिनमें से 108 एहलकार इलाज के बाद दोबारा ड्यूटी पर वापस आ चुके हैं। तर्जुमान का कहना था कि शदीद जख्मी होने वाले 8 फौजियों को आला तरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही है, जबकि ज्यादातर जख्मियों की हालत मामूली नौयत की है। अमेरिका ने इसराइल से ईरानी तेल के जखायर पर हमला न करने का मुतालबा कर दिया। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल के आर्मी चीफ को बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया गया है। अमेरिका जंग के बाद ईरानी तेल से फायदा उठाना चाहता है। अमेरिका को खलीजी मुमालिक में ईरान के जवाबी हमलों का भी खौफ है। दूसरी जानिब अमेरिकी नेवी ने सिक्योरिटी के लिए शिपिंग कंपनियों की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। शिपिंग कंपनियों ने आबनाए हरमस अबूर करने के लिए सिक्योरिटी मांगी थी। अमेरिकी नेवी ने कहा कि आबनाए हरमस में बहुत संगीन खतरात हैं। मौजूदा सूरत हाल में अमेरिकी नेवी जहाजों को सिक्योरिटी नहीं दे सकते। नहीं लगता कि नए सुप्रीम लीडर अमन से जिंदगी गुजार सकेंगे। तेहरान अब वाकई मुज़ाकरात करना चाहता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुज़ाकरात के लिए शराइत रख दी। गैर मुल्की खबरसां इदारे से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत मुमकिन है। ट्रंप ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई से नापसंदीदगी जाहिर की। सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीका की ईरान में फौजी कार्रवाइयों के नताइज मुतवक्के से कहीं ज्यादा थे। अमरीकी सदर ने खलीजी मुमालिक पर ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों पर हैरत का इजहार किया। ईरान पर अमरीकी हमलों के इकदाम की जानिब से मुझे मेरे करीबी मुशीरों ने माइल किया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा यू टर्न ले लिया। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक फ्लोरिडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने बताया कि ईरान से मुतालिक सूरत हाल तेजी से एक ऐसे मरहले पर पहुंच गई थी जिसे उन्होंने पॉइंट ऑफ नो रिटर्न करार दिया। ट्रंप के मुताबिक मुज़ाकरातकार स्टीव विटकॉफ, मुशीर जेरिड कुश्तर और वजीर दिफा पैट हेग्सेथ के साथ मुशावरत के बाद उन्हें यकीन हो गया था कि ईरान अमरीका पर हमले की तैयारी कर रहा है। व्हाइट हाउस के तर्जुमान कैरोलाइन लेविएट ने कहा है कि ईरान की गैर मशरूत हथियार डालने तक अमरीकी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप को यकीन है कि मुकर्ररा अहदाफ जल्द हासिल कर लिए जाएंगे। वाशिंगटन में न्यूज ब्रीफिंग के दौरान कैरोलाइन लेविएट ने बताया कि अमरीकी फौज ईरान की मिसाइल तनसीबात के खिलाफ कार्रवाइयां कर रही है। बाज़ जेर जमीन तनसीबात को निशाना बनाने के लिए 2000 पाउंड वजनी बम इस्तेमाल किए गए। उन्होंने कहा कि ईरान से जारी जंग के दौरान जख्मी होने वाले अमरीकी फौजियों की चोटें मामूली नौयत की है, जबकि सदर ट्रंप और उनकी तवानाई टीम आलमी तेल मंडियों पर गहरी नजर रखे हुए है। उनका कहना था कि सदर ट्रंप आबनाए हुर्मस से तेल की आजादाना तरसील को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है और अहदाफ हासिल होते ही आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी मुतवक्के है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब सईद इरवानी ने शहरी आबादी पर हमले रुकवाने का मुतालबा कर दिया। ईरानी मंदूब ने कहा कि आबादी पर हमले जंगी जुर्म है। अमरीकी और इसराइली हमलों में 1300 शहरी शहीद हुए। हमलों में 9669 शहरी मुकामात तबाह हो गए। अमरीकी हमलों में 7943 रिहायशी इमारतों को नुकसान हुआ। अमरीका और इसराइल की जानिब से जारी जंग के दौरान गुज़िश्ता रोज शदीद फिजाई हमले किए गए, जिन्हें हालिया दिनों की सबसे बड़ी बमबारी करार दिया जा रहा है।
امریکی سینٹ میں اقلیتی ڈیموکریٹک لیڈر چک شومر نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جھوٹا قرار دے دیا۔ چک شومر نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی فوج نے ٹام ہاک میزائل مار کر اپنے ہی ملک کے اسکول میں 170 بچیوں کو مار ڈالا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایران کے پاس ٹام ہاک میزائل ہے ہی نہیں۔ امریکہ کے ڈیموکریٹک سینیٹر بلومینتھل نے کہا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ امریکی فوج ایران میں زمین پر اتارنے والی ہے۔ سینیٹر بلومینتھل نے یہ بات بند کمرہ بریفنگ کے بعد میڈیا کو بتائی۔ بولے انہوں نے جو بھی سوال پوچھے ان کا جواب نہیں ملا۔ امریکیوں کو صورتحال سے آگاہ کیا جانا چاہیے۔ سعودی عرب اپنی سرزمین اور قومی مفادات کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات سے گریز نہیں کرے گا۔ مملکت اپنی قومی سلامتی اور خود مختاری کے دفاع کے لیے ہر ممکن اقدام کرنے کا حق محفوظ رکھتی ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ بن محمد سلمان کی زیر صدارت سعودی کابینہ کا اہم ورچوئل اجلاس منعقد ہوا۔ کابینہ نے مملکت کے فضائی دفاعی نظام کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ دفاعی فورسز نے حالیہ حملوں کے دوران اہم تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوششوں کو بروقت ناکام بنایا۔ سعودی میڈیا کے مطابق کابینہ نے ایران کی جانب سے سعودی عرب، خلیجی ممالک اور دیگر عرب ریاستوں کو نشانہ بنانے کے اقدامات کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ شہری علاقوں اور تیل کی تنصیبات پر حملے بین الاقوامی قوانین اور عالمی اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ایران اسرائیل امریکہ جنگ کا 12واں روز۔ پاکستان سے مشرق وسطی کی آج بھی 83 پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ کراچی سے دوحہ، بحرین، دبئی اور ابوظبی کی 18 پروازیں منسوخ ہوئیں، جبکہ لاہور سے دوحہ، کویت، دبئی، شارجہ اور ابوظبی کی 22 پروازیں منسوخ کی گئیں۔ اسی طرح اسلام آباد سے بھی دوحہ، کویت، بحرین، ابوظبی اور ریاض کی 19 پروازیں منسوخ ہوئیں۔ پشاور سے مشرق وسطی کی 16 پروازیں منسوخ جبکہ 8 آپریٹ کی جا رہی ہیں، جبکہ کراچی سے 14، لاہور سے 13 اور اسلام آباد سے مشرق وسطی کی 20 پروازیں آپریشنل ہیں۔ ملک کے تمام ایئرپورٹ سے آج مشرق وسطی کی 72 پروازیں آپریشنل ہیں۔ امریکہ میں بھارتی مجرمانہ نیٹ ورکس کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، مزید بھارتی شہری گرفتار کر کے ملک بدری کے احکامات جاری کیے گئے۔ ہندوستان ٹائمز کے مطابق امریکی شہر سانٹیاگو میں انفورسمنٹ اینڈ ریموول آپریشنز نے جسکرن سنگھ کو سنگین مجرمانہ سرگرمیوں میں گرفتار کیا۔ امریکی حکام کے مطابق جسکرن سنگھ ایک بھارتی کرمنل ایلین ہے۔ ایک روز قبل جشن پریت سنگھ نامی ایک اور بھارتی شہری کو بھی سانٹیاگو میں گرفتار کیا گیا تھا۔ بتایا کہ یہ بھارتی شہری دہشت گردانہ واقعات اور دیگر سنگین منظم جرائم میں ملوث ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن غضب للحق کے تحت پاک افغان سرحد کے یوب سیکٹر میں کارروائیاں جاری ہیں۔ پاک افواج نے افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف مؤثر جوابی کارروائیاں کرتے ہوئے افغان طالبان کی پوسٹ نمبر 2 اور 3 کو نشانہ بنایا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاک فوج کی بروقت اور بھرپور کارروائی کے نتیجے میں افغان طالبان پوسٹیں اور اسلحہ چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق پاک فوج نے افغان طالبان کے زیر قبضہ پوزیشنوں سے روسی ساختہ 73 ملی میٹر HG-L9 ہیوی گرینیڈ لانچرز بھی قبضے میں لے لیے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاک فوج کی طاقتور جوابی کارروائیاں بھارتی پراکسی افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کو بھاگنے پر مجبور کر رہی ہیں اور آپریشن غضب للحق اپنے اہداف کے حصول تک جاری رہے گا۔ پاکستان میں 5G انٹرنیٹ سروس کے لیے لائسنس کی نیلامی کا عمل مکمل۔ وفاقی وزیر IT شیزا فاطمہ کے مطابق 600 میگا ہرٹز اسپیکٹرم کی نیلامی کی گئی۔ وفاقی وزیر IT شیزا فاطمہ کے مطابق 600 میگا ہرٹز اسپیکٹرم کی نیلامی کی گئی۔ نیلامی سے مجموعی طور پر 50 کروڑ 70 لاکھ ڈالر ملے۔ وزیر اعظم کی ہدایت تھی کہ نیلامی کے عمل کی شفافیت کو یقینی بنایا جائے۔ آکشن کے تمام عمل کو براہ راست دکھایا گیا۔ چیئرمین PTA نے کہا کہ 595 میں سے 480 میگا ہرٹز فروخت ہو گئے۔ 2600 میگا ہرٹز میں 19 لاٹس تھے جو سارے فروخت ہو گئے۔ زونگ نے ٹوٹل 110 میگا ہرٹز اسپیکٹرم اٹھایا۔ یو فون نے 180 اور جیز نے 190 میگا ہرٹز خریدے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ ہمارا مقصد تیز رفتار اور معیاری انٹرنیٹ فراہم کرنا ہے۔ جہاں تک پاکستان کی خارجہ پالیسی کا تعلق ہے اور اس کے تعلقات ہیں جو خلیجی ریاستوں کے ساتھ، تو ہمیں یہاں پہ بیٹھ کے آئین پاکستان بھی یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم یہ تبصرہ شروع کر دیں کہ پاکستان اگر ایران کے ساتھ ہے تو سعودی عرب کے ساتھ کیسے رہے گا، اگر سعودی عربیہ کے ساتھ ہے تو ایران کے ساتھ کیسے رہے گا، اگر متحدہ عرب امارات کے ساتھ ہے تو پھر ہم سعودی عرب کے ساتھ کیسے چلیں گے۔ یہ کام آپ ریاست پہ چھوڑ دیں۔ اظہار رائے کی آزادی ہے، لیکن کوئی ریڈ لائن کراس کرے گا تو کارروائی ہوگی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے کہ ویوز کے لیے ممالک کے تعلقات پر منفی ویلاگز بنانا اور سنسنی پھیلانا ملک کی خدمت نہیں۔ آئین کے آرٹیکل 19 کے تحت ہر شہری کو اظہار رائے کی آزادی حاصل ہے، تاہم اس آزادی پر قانون کے تحت کچھ پابندیاں بھی ہیں۔ اسلام، سلامتی اور قومی سیکیورٹی جیسے معاملات پر احتیاط ضروری ہے۔ اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے کہ خطہ اس وقت مشکل حالات سے گزر رہا ہے اور موجودہ کشیدہ صورتحال پاکستان کے لیے بھی ایک
ایک بڑا چیلنج ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ تنازعات کا حل سفارتی طریقے سے نکالا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایران کے رہبر معظم آیت اللہ سید مجتبی خامنئی کے نام خط۔ آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت پر تعزیت کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے آیت اللہ سید مجتبی خامنئی کو سپریم لیڈر کی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ ایرانی عوام کے لیے پاکستانی قوم کی جانب سے دعاؤں اور تعزیت کا اظہار کیا۔ کہا آیت اللہ سید علی خامنئی کی شہادت پر پاکستانی عوام کو بہت دکھ ہے۔ مشکل وقت میں ایران کی قیادت اور عوام کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ کھڑے ہیں اور امید ہے کہ آیت اللہ سید مجتبی خامنئی کی قیادت میں ایران امن خوشحالی کی جانب بڑھے گا۔ سندھ کابینہ کا گندم کی فراہمی آٹا ملوں اور چکیوں کے ساتھ نجی تاجروں کو بھی دینے کا فیصلہ۔ لائسنس یافتہ تاجروں کو 100 کلو بوری گندم 8,000 روپے میں فراہم کی جائے گی۔ محکمہ خوراک نے بریفنگ میں بتایا کہ صوبے میں 3 لاکھ میٹرک ٹن سے زائد گندم ریلیز کے لیے دستیاب ہے۔ گندم کی فروخت سے 30 ارب روپے سے زائد آمدن متوقع ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ذخیرہ اندوزی روکنے اور قیمتوں کے استحکام کی ہدایت کی۔ کابینہ نے قومی کمیشن برائے اقلیتوں میں سندھ کے نمائندے بھی نامزد کر دیے۔ مس تشنا مائٹی پٹیل سندھ کے نمائندے مقرر۔ سندھ کابینہ نے بلدیاتی اداروں کو مضبوط بنانے کے اقدامات کی بھی منظوری دی۔ شہید بے نظیر آباد میونسپل کارپوریشن کے انتظامی ڈھانچے میں تبدیلی منظور کی گئی۔ کابینہ کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ نئے ڈھانچے کے تحت میئر یا ایڈمنسٹریٹر بطور ایکس آفیشیو رکن خدمات انجام دیں گے۔ لوکل گورنمنٹ اور فائنانس ڈپارٹمنٹ کے سینئر افسران بھی بورڈ میں شامل ہوں گے۔ کابینہ اجلاس میں ملیر میں نرسنگ اسکول کے قیام کی منظوری دی گئی۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا آغاز۔ حرمین شریفین میں 15,000 سے زائد رجسٹرڈ افراد اعتکاف میں بیٹھ گئے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں خصوصی عبادات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ لیلۃ القدر کی تلاش میں معتکفین اور معتمرین خصوصی عبادات میں مصروف ہوں گے۔ دوسری جانب مشرق وسطی میں کشیدہ صورتحال کے باعث بیرون ملک پروازوں کی منسوخی کے باوجود مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں غیر معمولی رش دیکھا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے پاکستان بھر سے تعلق رکھنے والے اہل تشیع کے جید علماء کرام نے ملاقات کی، جس میں موجودہ صورتحال کے تناظر میں 21 رمضان المبارک یوم شہادت امام علی علیہ السلام پر پاکستان بھر کے تمام جلوسوں کو نماز مغرب تک ختم کرنے پر اتفاق کیا گیا، جبکہ دیگر جلوسوں کا دورانیہ بھی کم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ محسن نقوی نے کہا عزاداروں کی حفاظت اور سہولت کے لیے ہر ممکن اقدام کیا جائے گا۔ آج پاکستان آپ سے ایک بار پھر اتحاد و اتفاق کا تقاضا کر رہا ہے۔ اس موقع پر پاکستان بھر کے اہل تشیع کے جید علماء کرام کی حکومت پاکستان سے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ علماء کرام نے کہا دشمن کی سازش کو اتفاق کی قوت سے ناکام بنائیں گے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے بھارتی فاسٹ بالر ارشدیپ سنگھ پر ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر جرمانہ عائد کر دیا۔ اتوار کو احمد آباد میں کھیلے گئے آئی سی سی مینز T20 ورلڈ کپ کے فائنل میں نیوزی لینڈ کے خلاف میچ کے دوران آئی سی سی ضابطۂ اخلاق کے لیول 1 کی خلاف ورزی پر میچ فیس کا 15% جرمانہ عائد کیا گیا۔ ارشدیپ آئی سی سی کے ضابطۂ اخلاق کے آرٹیکل 2.9 کی خلاف ورزی کا مرتکب پایا گیا، جو بین الاقوامی میچ کے دوران کسی کھلاڑی کی طرف نامناسب یا خطرناک انداز میں گیند پھینکنے سے متعلق ہے۔ یہ واقعہ نیوزی لینڈ کی اننگز کے 11ویں اوور میں پیش آیا، جب ارشدیپ نے فالو تھرو پر جارحانہ اور نامناسب انداز میں گیند پھینکی، جو کیوی بیٹر ڈیرل میچر کے پیڈز پر لگی۔ آئی سی سی کے مطابق ارشدیپ کے ڈسپلنری ریکارڈ میں ایک ڈی میرٹ پوائنٹ بھی شامل کیا گیا ہے۔